حضرات السلام علیکم۔ پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ حوض علمیہ کی نحیف سی آواز پر آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اور ابھی تک جو لوگ مومنین محلہ تشریف نہیں لائے ہیں ان سے گزارش ہے وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر سال ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ اس محفل کو خطاب کیا کرتے تھے، اور اس محفل کے بانی میرے والد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ تھے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سرکار فخر العلماء علی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب اعلی اللہ مقامہ اور ام محترم خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ اور جن شعراء اکرام نے اس محفل مقاصدہ میں شرکت کی اور آج وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان تمام شعراء اکرام و مومنین اکرام کے نام ارسال فرماتے ہیں۔ ایک بلندتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من نور واحد۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ حضرات مجھے کوئی طولانی تقریر نہیں کرنا ہے، باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ صدر مقاصدہ برادر عزیز عالی جناب ڈاکٹر مولانا اعجاز اطہر صاحب صدارتی تقریر انشاءاللہ فرمائیں گے، اور میں حصول ثواب کے لیے آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا محور محبت حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پورا عالم اسلام حضور ختمی مرتبت کے ارشادات پر عمل کرنے کے بعد ہی مسلمان کہنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہے اور حضور پاک کے ارشاد کو نہ مانے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ایک خوبصورت نام رکھ لینا، لمبی داڑھی بڑھا لینا، اسلامی لباس پہن لینا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے کہ جو مطابق حکم قرآن اور مطابق حکم رسول عمل انجام دے۔ الحمدللہ محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار، ہم سب مطابق قرآن عمل کرتے ہیں اور مطابق سیرت حضور ختمی مرتبت عمل انجام دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے تو ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے ہیں، نہ ہمارے علماء کی کوئی تحریک ایسی ہے کہ حضرت علی کو مانو، بلکہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم مانتے ہیں امیر المومنین کو۔ کم از کم ہم غیر سید مسلمان تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بقول ام محترم کا مشہور جملہ ہے کہ ہم نے تو تاریخ کے روشندان سے سیرت پاک حضور ختمی مرتبت کو جتنا پڑھا ہے ہم اس اعتبار کے مسلمان ہیں۔ ہم مانتے سب کو ہیں، مگر جتنا نبی نے منوایا ہے ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت پیغمبر کے برابر کسی کو نہیں مانتے ہیں،
اہل بیت پیغمبر کے مقابل ہم کسی کو نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نور کی مخلوق ہیں۔ امت کلمہ پڑھ کے امتی بنی ہے، مگر یہ نفوس طیبہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا نور اور ان کا نور ایک ہے۔ حضور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ یہ ایک ہی نور کے دو جلوے ہیں، ایک کو اللہ نے منصب رسالت دیا اور ایک منصب امامت لے کے آیا۔ جو منصب رسالت لے کے آئے ان کو کہتے ہیں ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابو الائمہ امام اول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ ہمارے امام اول ہیں۔ اللہ نے جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اس نور پاک کو خلق کیا، اس نور کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ کبھی اسے 2 ٹکڑوں میں اللہ نے تقسیم کیا، کبھی اسے 5 ٹکڑوں میں اللہ نے تقسیم کیا، کبھی یہ 12 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، کبھی یہ 14 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، لیکن اس کی تقسیم سے اس کے اثر میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی، بلکہ اس کا اثر ویسے ہی باقی رہا۔ اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلنا محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس نور پاک کو عالم وجود میں ظاہری دنیا میں بھیجنے کے لیے پیکر آدم بنایا۔ یہ انوار طیبہ صلب جناب آدم میں رہے، پاک و پاکیزہ صلبوں اور رحموں کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے یہ نور اس دنیا میں، اس نور کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ خانہ عبداللہ میں رسول نے ولادت پائی تو خانہ بیت اللہ میں علی نے ولادت پائی۔ یہ شرف حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی کو اللہ نے نہیں عطا کیا کہ اپنے گھر میں علی کو پیدا کیا۔ ساری دنیا کا قبلہ کعبہ بن گیا۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض کروں گا، مسلمانوں کی بھیڑ میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے کو مسلمان تو کہتا ہے مگر فضیلت امیر المومنین سے گریز کرتا ہے۔ حضرت علی کو جس طرح سے اللہ اور رسول نے حکم دیا اس طرح سے نہیں مانتا ہے۔ میں اس سے اتنا ضرور کہوں گا، مانو یا نہ مانو، لیکن جب اللہ کی یاد میں اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے کھڑے ہوگے تو تمہارا سر ادھر ہی جھکے گا کہ جس گھر میں علی پیدا ہوئے ہیں۔ جس گھر میں علی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ ایک بی بی کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ باپ نے نذر مانی اور بیٹی کو بیت المقدس کے حوالے کیا، رہنے لگی جناب مریم، لیکن جب حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے جسم سے ظاہر ہوئے تو قدرت نے آواز دی، مریم اتنے دن رہ گئی بہت ہے، لیکن اب وقت ولادت ہے، اب میرے گھر سے باہر جائیے۔ ایسے حالات میں مریم نکلی اور ایک کھجور کے درخت کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ کیا عالم اسلام علی کا مقابلہ کرے گا جب صف انبیاء میں کوئی علی کے مقابل ٹھہر نہ سکا؟ ایک نبی کی ولادت ہونے والی ہے، ماں کو خانہ خدا سے باہر نکالا گیا، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کی ماں اپنے گھر میں ہے لیکن اللہ اسے اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اللہ اسے اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے قریب گئیں، دروازے کے قریب نہیں کھڑی ہوئیں،
پشت کعبہ پر کھڑی ہوئی، اور پشت کعبہ پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کے اندر وسیلہ آپ نے اس بیٹے کو ہی بنایا جو ابھی ماں کے شکم میں ہے. ماں کے شکم میں فرزند ہے، لیکن وسیلہ بنا کے بتا دیا کہ مجھے اپنے بیٹے کی معرفت ہے. میرا بیٹا عام انسانوں کا جیسا نہیں ہے، بلکہ قدرت نے میرے بیٹے کو ایسا بنایا کہ میں اسے وسیلہ بنا رہی ہوں. تاریخ کہتی ہے دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ جدار کعبہ مسکرائی. حیدر کرار کی والدہ ماجدہ گھبرائی نہیں. عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ پھٹتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر بی بی ہٹتی وہاں سے، لیکن ہٹی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ قدرت نے پہلے ہی آگاہی کروا دی تھی، بتا دیا تھا کہ یہ بیٹا کہاں پیدا ہونے والا ہے. 3 دن تک خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد علی رہے، اور جب خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو عالم یہ ہے کہ نبی محمد ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہیں. جس نے اپنی یتیمی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ سامنے خانہ کعبہ کے ہاتھ پھیلائے ہیں. اور جب بی بی باہر آئیں تو سمجھ میں آیا کہ ہاتھ کس کے لیے پھیلائے تھے. قدرت نے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو اس طرح سے بھرا کہ نبی کا ناصر، مددگار، بھائی، بلا فضل وزیر و خلیفہ، امام اول، حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کی گود میں ہیں. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے. اس سے بہتر صلوات بھیجئے گا محمد والے محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ماں نے آتے ہی ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. اللہ اکبر. کیا گھبرائیے نہیں، ابھی آنکھیں کھولتے ہیں. جیسے امامت کا چہرہ نبوت کے چہرے کے سامنے آیا، دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا، دیکھتے رہے مسکرا کے. اس موقع پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا عالم اسلام کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ پہلی ملاقات ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا کے بتا رہا ہے کہ عالم نور سے ملاقات ہے، یہ تو عالم وجود ہے. پھر نبی نے ارشاد فرمایا یا علی کو سنائیے. تو انہی نے بھی فرمایا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ نبی نے کہا سب سنائیے. انہی نے سب سنا دیا. نزول قرآن سے پہلے قرآن سنایا. اب ذرا آپ غور کیجئے، کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ 40 سال تک پہلو میں بیٹھ کر سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے. سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے. جب سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے تو تراویح کیا پڑھائی ہوگی؟ یہ خود بتا رہی ہے بات کہ دور اول میں اس کا وجود ہی نہیں تھا، لوگوں کو پورا قرآن یاد ہی نہیں تھا، تو کیا تراویح ہوتی؟ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی تلاوت کی. حضرت نے تمام سوروں کو اور بالخصوص سورہ مومنون کو، ہمارے علماء نے لکھا ہے آغاز کیا سورہ مومنون سے. یعنی مومنین کی کامیابی و فتح یابی کا اعلان حضرت نے آتے کے ساتھ ہی کر دیا کہ کامیاب کون ہے. اور اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا آپ نے تو قرآن ایسا پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں.
اب سب کو برابر نہ کہیے. یہ جو ایک تحریک دنیا میں چل رہی ہے دور اول میں سب برابر ہیں. سب برابر نہیں ہے. جھگڑا تو اسی بات کا ہے. اہل بیت ہیں, اصحاب اصحاب ہیں, ازواج ازواج ہیں. آپ سب کو کہاں سے برابر کر رہے ہیں؟ ایک وہ ہے جو قرآن پڑھ نہ پائے, حفظ نہ کر پائے. ایک وہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا. یہ بھی حضرت کی وہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے. پورا عالم اسلام اگر تلاش کرے حافظین قرآن آپ کو ملیں گے, قاریان قرآن آپ کو ملیں گے, لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھے. یا علی نے پڑھا یا نبی نے پڑھا. نزول قرآن سے پہلے قرآن. بس عزیزان گرامی, ایک فیصلہ اور ہو گیا. دیکھیے آج ہم لوگ جشن مولود کعبہ میں حوضہ علمیہ جامع تبلیغ میں جمع ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ مسلسل مومنین مولا کی ولادت کے موقع پر جشن منعقد کر رہے ہیں. یہ ہم مولا پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, ان کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے. ہم حضرت علی کی خوشی میں خوش ہو کر, ان کے فضائل بیان کر کے, ان کی فضیلتیں بیان کر کے ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے. ہم اپنی ماؤں کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی گودوں میں تربیت دی کہ جہاں محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت ملی. یہ فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا کہ جب اژدہے کے 2 ٹکڑے کیے اور لوگوں نے کہا وہ شناخت مٹا دی کہ جس سے ہم حلالی اور غیر حلالی کا پتہ لگاتے تھے. تو نبی نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں, اللہ نے تم پر رحمت نازل کی ہے, اسے تو کبھی نہ کبھی موت آ جاتی. اب حلالی اور غیر حلالی کی شناخت علی کی محبت کے ذریعے ہوگی. جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہی حلال زادہ ہے. تو یہ آپ ذکر فضائل اہل بیت کو سن کر جو خوش ہوتے ہیں, یہ اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے زیادہ دیر آپ کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کرنا ہے. باقاعدہ طور پر مولانا اوپر تشریف لے آئے انشاءاللہ. صدر مقاصدہ برادر عزیز عالیہ مولانا اجازت ہر صاحب انشاءاللہ ابھی تقریر فرمائیں گے, آپ حضرات نے سماعت فرمائیں گے. میں آپ سبھی حضرات کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو حضرات اسٹیج پر تشریف فرما ہے. علماء, شعراء, معززین شہر, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے. اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس سعی کو قبول کرے اور ہمیں ایسا محب اہل بیت بنائے کہ اہل بیت بھی فخر کریں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا ماننے والا ہے. میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. ایک بلند تر جیتی جاگتی صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد.